بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم موجود ہیں کلیام شریف میں حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر آپ کے عرس شریف کی تقریبات جاری ہیں جناب۔ تو میں بھی یہاں پہ فاتحہ شریف کے لیے حاضر ہوا، تو میں نے سوچا دوستو آپ کے ساتھ بھی یہ مناظر شیئر کریں۔ وہ فضل الدین چشتی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ سن 1223 ہجری میں کلیام سیدہ، جو کلیام شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر دور گاؤں ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد مدینہ منورہ سے بسلسلہ تبلیغ دلی میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے گجرات میں آباد ہو گئے۔ بعد میں پھر آپ کے دادا حضرت خواجہ ذکاء الدین رحمۃ اللہ علیہ گجرات سے ہجرت کر کے پاکستان کلیام شریف میں تشریف لائے اور کلیام شریف میں ہی آباد ہو گئے۔ آپ کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے اور بنو ہاشم سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ ہاشمی قریشی کہلاتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت ذکاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کلیام شریف میں ہی قریشی خاندان میں شادی کی، اور آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ فتح اللہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بنیادی تربیت آپ کے والد گرامی نے کی، کیونکہ آپ کے دادا حضرت خواجہ ذکاء الدین رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلاسل سے مستفید ہوئے تھے اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سے خلافت بھی حاصل کر چکے تھے۔ تو بابا صاحب کی جو تربیت تھی وہ ان کے گھر سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ باقی آپ کی جو روحانی تربیت تھی وہ آپ کے شیخ حضرت خواجہ محمد شریف خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمائی۔ آپ کے شیخ مرشد حضرت خواجہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے زاہد و متقی انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر شاہ ظفر کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، لیکن اپنے شیخ کے حکم پر وہ پھر یہاں کلیام شریف تشریف لائے اور بابا صاحب کی ساری تربیت انہوں نے پھر فرمائی۔ آپ کے مرشد گرامی کا قریبی تعلق بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اسی طرح حضرت علی احمد صابری کلیر شریف، ان سے بھی بہت ہی قریبی تعلق اور لگاؤ تھا، تو اس وجہ سے بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری بزرگ کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری کرامات منسوب ہیں جو کہ سینہ بسینہ اہل علاقہ آپ کو سناتے ہیں۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو یہاں پہ آتا ہے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بزرگ، بچے، جوان، ہر عمر کے لوگ یہاں پہ میلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک چہل پہل ہوتی ہے جی، ہر طرف آپ کو دکانیں، اشیاء خوردنوش اور گہما گہمی نظر آتی ہے۔ بالخصوص یہاں پہ اونٹوں کے بہت زیادہ قافلے آتے ہیں۔ دربار شریف پر محفل سماع کا ماحول کیا ہی روحانی ہوتا ہے جی۔ لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل سماع سنتے ہیں جی۔ بہت ہی منظم طریقے سے محفل سماع یہاں پہ ہوتی ہے اور پاکستان بھر سے قوال یہاں پہ آئے ہوتے ہیں۔ عموماً ان قوالوں کو 40 سے 45 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، جس میں وہ اپنا نام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے قوال آگے آ جاتے ہیں۔ لوگ دور دراز سے بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ بالخصوص عرس کے دنوں میں تو یہاں پہ دن رات ایک جمع غفیر ہوتا ہے جی۔ مزار شریف کی حدود میں خواتین کا داخلہ منع ہے، تو اس لیے یہاں پہ صرف آپ کو مرد حضرات ہی ملتے ہیں۔ لنگر خانے پہ بھی بڑا وسیع و عریض انتظام کیا جاتا ہے زائرین کے لیے۔ عرس کے دنوں میں تو 24 گھنٹے یہاں پہ لنگر خانے پہ زائرین آتے ہیں اور لنگر وغیرہ کھاتے ہیں۔ اہل علاقہ بڑی محبت کے ساتھ زائرین کے ساتھ پیش آتے ہیں جی۔ کلیام شریف کے جو مقامی لوگ ہیں جی بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز لوگ ہیں۔
عموماً ایسے میلوں وغیرہ میں ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران تھا کہ کلیام شریف کی حدود میں کہیں پر بھی کوئی بدنظمی نہیں تھی، ہر چیز بڑے منظم طریقے کے ساتھ چلائی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ رش ہونے کے باوجود بھی کوئی دھکم پیل نہیں تھی۔ اہل علاقہ بابا فضل شاہ کلیامی سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے باہر سے آئے ہوئے زائرین کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں نے تقریباً میلے کا سارا ایریا کور کیا، لیکن کہیں پہ بھی کوئی بےہودگی یا بدنظمی نہیں دیکھی۔ اور فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ اونٹوں کے قافلے آتے ہیں جی، پورے پاکستان سے، بلوچستان، اٹک، اس طرح پورا پنجاب، حتیٰ کہ سندھ سے بھی قافلے اونٹوں کی شکل میں یہاں پہ آتے ہیں۔ شروع میں تو یہ اونٹ لائے جاتے تھے سامان وغیرہ لادنے کے لیے، بعد ازاں پھر یہاں پہ اونٹوں کی تجارت بھی شروع ہو گئی اور اونٹ مانوں کا تعلق جو ہے وہ گہرے سے گہرا ہوتا گیا۔ یہ ان کی محبت اور عقیدت ہے۔ کئی دن اونٹ بان پیدل سفر کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آپ کو ملتے ہیں۔ اہل علاقہ اپنی زمین، اپنی فصلیں اونٹ بانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اونٹ جو ہیں وہ کھلے عام یہاں پہ فصلوں کو کھاتے ہیں۔ آلموسٹ آپ دیکھیں تو فصلیں تقریباً ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بابا صاحب کی ایک کرامت ہے کہ جیسے ہی عرس ختم ہوتا ہے 10 سے 15 دن کے بعد وہ فصلیں دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہیں اور دگنی مقدار میں وہاں سے فصل حاصل کی جاتی ہے۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پہ آپ کا جنازہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے پڑھایا تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی اور دینی علوم میں بہت ماہر تھے۔ دینی علوم میں اس قدر ماہر تھے کہ بڑے بڑے عالم بھی آپ کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مشغول رہتے، بعد ازاں پھر آپ مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق خدا سے بہت پیار تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی لوگوں کا جمع غفیر آپ کے گرد جمع رہتا۔ دن رات آپ بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منور فرماتے تھے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے جناب کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور وہ جو روحانی سلسلہ آپ کی حیات مبارکہ میں جاری و ساری تھا وہ آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1892 میں ہوا اور آپ کا نماز جنازہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ زار شریف کی حدود کے بالکل ساتھ مسجد اور ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگ آج بھی دینی علوم سے منور ہو رہے ہیں۔ آپ کے عرس کی تقریبات تقریباً 10 دن تک جاری رہتی ہیں، جس میں پاکستان بھر سے لوگ جوک در جوک شامل ہوتے ہیں۔ اونٹوں پر آج بھی بڑی تعداد میں لکڑی اور لنگر کھانے کے لیے سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں، جو کہ بعد میں زائرین کے لیے پکایا جاتا ہے اور تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ محفل سماع میں نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے جی، کو سن کے زائرین جھوم اٹھتے ہیں جی۔ ہر وقت ایک زائرین کا جمع غفیر ہوتا ہے جو کہ محفل سماع سن رہا ہوتا ہے۔ اگر 1000 لوگ آتے ہیں تو 1000 چلے جاتے ہیں، ہر وقت یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کلیام شریف رواد بانٹ کے قریب جناب، وہاں سے روڈ کلیام شریف کا اندر آتا ہے، کیونکہ راولپنڈی رنگ روڈ بھی بن رہی ہے تو کلیام شریف جو ہے وہ رواد انٹرچینج سے بہت قریب ترین ہے۔ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے جناب، یہاں کی مقامی آبادی بیرون ملک زیادہ سیٹلڈ ہے اور مقامی آبادی اچھی خاصی خوشحال ہے جناب۔ ان کی زمینیں بھی ماشاءاللہ بہت زرخیز ہیں، پرانی زمینیں ہونے کے باوجود یہاں کے جو فصل ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور زیادہ پیداوار دینے والے ہیں جناب۔ عموماً کئی جگہوں پہ دیکھا گیا جی کہ محفل سماع کے دوران لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کلیام شریف میں یہ تھا کہ ہر بندہ ہی بڑا باادب طریقے سے محفل سماع کو سن رہا تھا اور ایک عجیب روحانی منظر وہاں پہ تھا۔ مزار شریف کے طول و عرض میں جناب دکانیں قائم کر دی جاتی ہیں عرس کی تقریبات کے دنوں میں۔ وہاں پہ گرما گرم جلیبی اور دیسی مٹھائیاں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، زرق برق لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں رات کے وقت۔
یہاں پر گرما گرم جلیبی اور جناب حلوہ پوڑی اور ایسی دیسی مٹھائیاں جو پہلے کبھی نہیں کھائی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ بڑا ہی جناب صاف ستھرا اور منظم طریقے سے یہ بازار قائم کیا گیا ہے۔ کی تعداد میں قریب کے گاؤں دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ بچے، بزرگ، جوان کھاتے پیتے ہیں جناب، اور اپنے اپنے گھروں کے لیے بھی یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ اونٹ کیونکہ ایک صحرائی جانور ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ صحرا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ اونٹ کیا چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری کو پسند فرمایا۔ اس طرح جو معراج شریف پہ براق وہ بھی اونٹ ہی استعمال ہوا تھا۔ اونٹ اور کھجور اور چند چیزیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال زیادہ رہی ہیں، ان کو دیکھ کے ویسے ہی ہر مسلمان کے دل میں نا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی اونٹ بہت پسند ہے۔ دور حاضر میں اتنا دراز قد جانور آپ کو شاید اونٹ ہی نظر آتا ہے۔ مزار شریف کی ایک یہ بھی کرامت ہے جی کہ یہاں پہ جو بیمار اونٹ لائے جاتے ہیں وہ بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ دور دراز سے لوگ آتے ہیں جی اونٹوں کے قافلے لے کے، اور ان کا جذبہ دیکھنے لائق ہوتا ہے جی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اونٹ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے، ہر نسل کا، ہر رنگ کا اونٹ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے، جن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اور یہ لوگ پورا سال تیاری کرتے ہیں جناب اس عرس پہ آنے کے لیے۔ عموماً یہ قافلے پیدل آتے ہیں جناب، لیکن جو دوسرے شہروں سے دور دراز سے آتے ہیں پھر وہ گاڑیوں پہ اونٹوں کو لوڈ کر کے یہاں پہ لاتے ہیں۔ اونٹ بان جتنے بھی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیمے لگائے ہوتے ہیں اور وہیں پہ کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرتے ہیں، لیکن اہلیان علاقہ ان کے لیے خوراک، پانی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں اور بلا معاوضہ یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں۔ کا جوش و خروش جناب قابل دیدنی ہوتا ہے۔ یہاں پر اونٹوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جناب، جس میں کہ ان کی ریس ہوتی ہے، اسی طرح ان کی نسلیں اور قد کاٹ اور اس کے لحاظ سے بھی یہاں پہ مقابلے بازی ہوتی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بنایا جاتا ہے۔ عرس کی 10 روزہ تقریب کے دوران بڑی تعداد میں اونٹوں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ اونٹ بیچتے بھی ہیں اور خرید کر بھی لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذوق شوق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ ظاہر تو یہ بے ہنگم سا نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہر چیز بڑی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ کار پارکنگ کا بڑا وسیع و عریض انتظام کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک میں بھی کوئی دشواری یہاں پہ نہیں آتی۔ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، لیکن سب کچھ الحمدللہ بہت ہی منظم طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ ٹریفک حکام کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اہل علاقہ بھی ان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ بڑھ چڑھ کر ذوق شوق کے ساتھ وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مزار شریف کی حدود کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض علاقے میں رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اونٹ ہی اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑا ہی ماشاءاللہ ایک دلکش منظر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے جی کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں اونٹ پہلی دفعہ دیکھے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کی صحبت میں ہمیں رکھے۔ آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔